نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی پچھلی چند نشستوں میں وہ تمام رول سیکھ لیے ہیں، وہ تمام قواعد سیکھ لیے ہیں جو ہمیں لیسن 4 میں آنے والے تھے۔ تو آج انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی بکس کھول لیجئے۔ الدرس الرابع، سب سے پہلے یہاں پر اوپر دیا ہوا ہے الحمام۔ حمام بولتے ہیں باتھ روم کو، آپ کو پکچر سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا رول ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ال ہے، اس ال نے اس کو خاص بنا دیا، ٹھیک ہے، اب وہ معرفہ ہو گیا۔ دوسرا لفظ جو لکھا ہے وہ ہے الغرفتو، اور غرفتو بولتے ہیں کمرے کو، ٹھیک ہے، اس میں بھی ال اس کو خاص بنا رہا ہے۔ اچھا، اس لیسن کے کچھ پارٹ ہیں، جیسے یہاں پہ سب سے پہلے پارٹ نمبر حمزہ جو الف لکھا ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ البیتو، یعنی کہ ایک خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے آگے کیا لکھے ہے؟ فی البیتی۔ اب یہ فی البیتی جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں مرکب جاری کو، اس میں فی جو ہے وہ حرف جار آ گیا ہے اور البیتی اسم مجرور ہو گیا ہے، تو اب یہ مرکب جاری بن گیا، یعنی کہ ایک خاص گھر میں۔ اب میں نے ایک خاص کیوں بولا؟ کیونکہ ال آ گیا ہے بیتو کے ساتھ، تو یہ فی جو ہے وہ بیتو کو بیتی بنا رہا ہے، یعنی کہ مجرور کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہے المکتبو، یعنی کہ ایک خاص ٹیبل جو کہ اسٹڈی ٹیبل ہوتا ہے۔ آگے اس میں پھر سے مرکب جاری انہوں نے بنایا ہے علی المکتبی، یعنی کہ مکتب پر، ٹیبل پر۔ تو اب یہ پھر سے وہی اس کا انالیسز ہے، اگر میں اس کی ترکیب کروں یا انالیسز کروں تو ہم کہیں گے علی حرف جر، المکتبی اسم مجرور، تو یہ دونوں مل کر مرکب جاری بن گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ ہے المسجدو، ایک مسجد، ایک خاص مسجد، اور اس میں پھر سے آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مرکب جاری بنا ہے، جس میں فی المسجدی لکھا ہے، فی میں، المسجدی مسجد میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ حرف جر آ گیا فی، اور المسجدی جو ہے یہ اسم مجرور ہو گیا، اور یہ دونوں مل کر جار مجرور مرکب جاری بن گئے۔ نیکسٹ ہے السریرو، السریرو بولتے ہیں بیڈ کو، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے علی السریری، یعنی کہ بیڈ پر، تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی مرکب جاری ہی بن رہا ہے، اور اس میں بھی اعلیٰ جو ہے وہ حرف جر ہے، اور السریری السریری جو ہے وہ اسم مجرور ہو کر دونوں مل کر جار مجرور مرکب جاری بن رہے ہیں۔ اب اسی لیسن کے ہم بے پارٹ کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ایک سائیڈ پہ سوالات لکھے ہیں اور دوسرے سائیڈ پہ انہی سوالات کے جوابات لکھے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا سوال آ رہا ہے؟ سوال آ رہا ہے این محمدن، این کہتے ہیں کہاں، اور محمدن محمد، یعنی کہ محمد کہاں ہے۔ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہوا فی الغرفتی۔ اب ہوا کیا ہے یہ ہم جان چکے ہیں، ہمیں الحمدللہ ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ یہ
ضمیر ہے اور ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع منفصل. گڈ. تو ہوا کا مطلب اور اس کا اگر میں صیغہ پوچھوں تو اس کا صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب. تو ہوا ہو گیا وہ فی الغرفتی مرکب جاری یعنی کہ کمرے میں، وہ کمرے میں ہے. اچھا، آج ہم انشاءاللہ جو ہے ایک نئی چیز، جیسے کہ میں اوپر بھی تھوڑی سی کر چکی ہیں، کہ ہم اب جملوں کے انالیسس کیا کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی ترکیب کیا کریں گے. تو ترکیب جب ہم کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہوا جو ہے وہ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اب مبتدا کی اگر بات کی جائے تو مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے، اس سے جملہ اسمیہ کا ابتدا ہوتی ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہوا جو ہے وہ مبنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے اعراب لے رہا ہے اس وقت، تو اس کو ہم پھر خود سے کہہ دیتے ہیں، اور اس کا جب ہم اعراب خود ڈیفائن کرتے ہیں اس کی پوزیشن کے حساب سے، تو پھر ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس ٹرم کے ذریعے ہم اس کا اعراب بتاتے ہیں. اور وہ کیا ٹرم ہے؟ ہم کہتے ہیں فی محلی رفع. ٹھیک ہے، رفع ہمیں پتہ ہے کہ مرفوع حالت کو بولتے ہیں. تو فی محلی رفع یعنی کہ وہ اس وقت رفع کی حالت میں. تو ہوا کے بارے میں اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے اور فی محلی رفع ہے اس کا اعراب، یعنی کہ وہ رفع کی حالت میں ہے. آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فی الغرفتی جو ہے یہ مرکب جاری بن رہا ہے، اور ہم نے سیکھا تھا کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں دو جو ہے اجزاء کا ہونا ضروری ہے، ایک تو مبتدا اور ایک اس کے خبر. اب ہوا تو مبتدا بن گیا، فی الغرفتی کیا بن رہا ہے؟ یہ تو جار مجرور ہے. تو جو جار اور مجرور ہوتے ہیں نا، یعنی کہ مرکب جاری، وہ جملہ اسمیہ میں خبر سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خبر سے متعلق ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے خبر کے ساتھ. تو جب اگر خبر نہ ہو تو ہم اس کو یعنی کہ مرکب جاری کو کیا بولتے ہیں؟ جار مجرور متعلق خبر محذوف. اب یہاں پر جو خبر ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جار مجرور آ گئے ہیں، اس سے متعلق خبر سے متعلق بات آ گئی ہے، تو اب جو خبر ہے نا اس کو بولنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے فار ایگزامپل اگر یہاں پر خبر ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ یعنی کہ وہ جار مجرور سے پہلے ہونی تھی، تو وہ کیا خبر ہوتی؟ ہوا موجود فی الغرفتی، یعنی کہ وہ کمرے میں موجود ہے. تو اب اس کا موجود ہونا اس کا بتانا ضروری نہیں ہے، تو سمپل کہہ دیا گیا کہ وہ کمرے میں ہے. تو ہم اس ٹرم کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب جو ہے جار مجرور کو ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ وہ خبر سے متعلق ہے اور یہاں پر خبر محذوف ہے، تو ہم کیسے بولتے ہیں؟ جار مجرور متعلق خبر محذوف. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ کویسچن کی طرف آتے ہیں. وَأَيْنَ يَاسِرٌ، اور یاسر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور استفہامیہ ہے کیونکہ سوال پیدا کر رہا ہے. اچھا، اس کا انہوں نے جواب دیا ہے ہوا فی الحمامی، یعنی کہ وہ باتھ روم میں ہے. حمام بولتے ہیں باتھ روم کو. اب اس کا بھی انالیسس سیم ہے، ہوا مبتدا اور فی الحمامی جار مجرور متعلق خبر محذوف. نیکسٹ ہے وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمنہ کہاں ہے؟ اس کا آنسر آیا ہے ہیا فی المطبخی. مطبخ ہی بولتے ہیں کچن کو، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کچن میں ہے. اچھا، اوپر دونوں کے آنسر میں ہوا آیا ہے، ہوا کی ضمیر آئی ہے، یہاں پر ہیا کی ضمیر ہے. تو ہیا کی ضمیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس کا مرجع جو ہے وہ آمنہ ہے، ایک مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو ہیا مبتدا فی المطبخی، یہ پھر سے جار مجرور متعلق خبر محذوف. ٹھیک ہے، فی کے اگر پھر ہم اس کو الگ الگ کر کے کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ فی حرف جر، المطبخی اسم مجرور، اور پھر اس کا ہم اکٹھے کر کے کہیں گے کہ جار مجرور متعلق خبر محذوف. اچھا، نیکسٹ ہے این الکتاب،
کتاب کہاں ہے؟ اس کا جواب آیا ہوا علی المکتبی، وہ مکتب پر ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ الکتابو کے لیے ہوا کی ضمیر کیوں آئی، ہیا کی کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں الکتابو میں کوئی بھی مؤنث کی علامت نظر نہیں آ رہی، تو ثابت ہوا کہ کتاب جو ہے وہ ایک مذکر لفظ ہے، اس وجہ سے ہوا کی ضمیر آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا انالیسس بھی سیم ہے، ہوا جو ہے مبتدا اور المکتبی جو ہے یہ جار مجرور متعلق خبر محذوف۔ نیکسٹ ہے اور لاسٹ ہے، کیا ہے؟ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ اس کا آنسر آپ دیکھیں تو اس میں آ رہا ہے ہیا علی السریری، وہ بیڈ پر ہے۔ یہاں پر ہیا آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا مرجع جو ہے وہ ایک مؤنث ہے۔ الساعۃ، الساعۃ اس میں تائے تانیث جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے، یا تائے مربوطہ آپ کہہ لیں، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ایک مؤنث ہے، تو پھر اس کے بارے میں جب بات ہوگی تو پھر مؤنث ضمیر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ اس میں پھر ہیا جو ہے وہ مبتدا اور علی السریری جو ہے وہ جار مجرور متعلق خبر محذوف۔ الحمدللہ ہمارا لیسن 4 کا جو ہے پارٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آج کی نشست یہیں تک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔